بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 18 اکتوبر بروز اتوار کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سیکیورٹی اداروں کے نام پر جعلی SMS سے خبردار۔ سعودی عرب کے محکمہ امن امان نے اپنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ ان دنوں سرکاری سیکیورٹی اداروں کے نام سے جو سعودیوں اور تارکین وطن کو SMS بھیج کر پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کے جعل سازوں اور بہروپیوں سے ہوشیار رہیں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ امن امان نے بیان میں کہا ہے کہ اگر کسی کو کسی سیکیورٹی ادارے یا اس کے عہدے دار کے نام سے کوئی ای میل موصول ہو اور وہ آپ سے قانونی پوچھ گچھ یا کسی فرضی سرگرمی پر آپ سے سوال کا جواب کا سلسلہ شروع کرنا چاہیں تو کسی بھی ای میل کا جواب نہ دیا جائے بلکہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے۔ محکمہ امن امان نے توجہ دلائی کہ ان دنوں بعض جرائم پیشہ عناصر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو لوٹنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں۔ قصیم پولیس نے بدھ کو اس طرح کے ایک دو رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ دونوں غیر ملکی اپنے ہم وطنوں سے پیسے ہتھیانے کے لیے اس طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کر رہے تھے۔ مخصوص بلڈ گروپ والوں پر کورونا کا حملہ زیادہ شدید۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مخصوص بلڈ گروپ والوں پر کورونا وائرس کا حملہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ مشاہدے میں آ رہا تھا کہ کورونا وائرس کے بعض مریض انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیادہ مدت تک رہتے ہیں۔ اسکالرز نے حال ہی میں 2 جائزے تیار کیے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی شدت کے حوالے سے بلڈ گروپ کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ خاص بلڈ گروپ والوں پر کورونا وائرس کا حملہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ڈنمارک کے اسکالرز نے بتایا کہ کورونا کے 7,422 مریضوں پر ریسرچ کی، ان میں سے 38.4% او بلڈ گروپ کے تھے۔ ایک اور جائزہ کینیڈا کے اسکالرز نے تیار کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کورونا وائرس سے شدت سے متاثر 95 مریضوں کی خصوصی مطالعہ کیا گیا، جس سے پتہ چلا کہ اے اور اے بی بلڈ گروپ والے کورونا کے مریضوں کو مصنوعی تنفس اور بی گروپ والوں کو مقابلے میں زیادہ استعمال کرنا پڑا۔ کینیڈا کے اسکالرز کا کہنا ہے کہ جن مریضوں کا بلڈ گروپ اے اور اے بی تھا انہوں نے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیادہ وقت گزارا۔ انہیں 13 دن سے زیادہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں رکھا گیا، جبکہ کورونا کے وہ مریض جن کا بلڈ گروپ او یا بی تھا وہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں اوسطاً 9 دن تک رہے۔ سافٹ ڈرنک کمپنی میں 10 ملین ریال جرمانہ۔ سعودی جنرل اتھارٹی فار کمپٹیشن نے کہا ہے کہ سافٹ ڈرنک فروخت کرنے والی معروف کمپنی پر کمپٹیشن کے قانون کے 2 خلاف ورزیوں پر 10 ملین ریال کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ کمپنی سافٹ ڈرنک کی فروخت اور پیکنگ میں سرگرم ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جنرل اتھارٹی فار کمپٹیشن نے کہا ہے کہ کمپنی پر 10 ملین ریال جرمانہ کیا گیا ہے۔ کمپنی نے پہلی خلاف ورزی یہ کی ہے کہ مخصوص اقتصادی سرگرمی کی انجام دہی سے قبل اتھارٹی کی منظوری ضروری تھی۔ کمپنی نے منظوری نہ لے کر کمپٹیشن سسٹم کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا الزام کمپنی پر یہ تھا کہ اس نے سافٹ ڈرنک کی پیکنگ کے متعلق جغرافیائی تقسیم کی پابندی نہیں کی۔ یہ الزام بھی کمپنی پر ثابت ہو گیا۔ جنرل اتھارٹی فار کمپٹیشن نے کہا ہے کہ کمپنی کے اپنے خلاف جرمانے کے فیصلے کو محکمہ جاتی عدالت کے سامنے چیلنج کیا، تاہم عدالت نے تابعیتی کمیٹی کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ کمپنی دونوں مبینہ خلاف ورزیوں کی مرتکب ہوئے اور اس کے باقاعدہ ثبوت ریکارڈ پر آ چکے ہیں اور ہر خلاف ورزی پر اسے 5 ملین ریال کے جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔ اب اس فیصلے نے حتمی شکل اختیار کر لی ہے۔ اتمنہ ایپ کے ذریعے اجازت ناموں کی کوئی فیس نہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ اتمنہ ایپ کے ذریعے جاری ہونے والے کسی بھی اجازت نامے پر کوئی فیس نہیں ہے۔ تمام اجازت نامے مفت ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے بیان میں کہا ہے کہ عمرہ کا اجازت نامہ لینے والے یا زیارت کا اجازت نامہ حاصل کرنے والوں سے صرف ٹرانسپورٹ سروس کے لیے فیس وصول کی جاتی ہے
اور یہ بھی اس صورت میں کہ امیدوار ٹرانسپورٹ سروس حاصل کرنا چاہتا ہو۔ یاد رہے کہ وزارت حج عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ اتمنا ایپ کے ذریعے محدود عمرہ پروگرام کا دوسرا مرحلہ اتوار سے شروع ہو جائے گا۔ اتمنا ایپ کے ذریعے 4 طرح کے اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں۔ عمرہ پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت ہر روز 40,000 نمازی اور 15,000 عمرہ زائرین مسجد الحرام پہنچیں گے اور یہ حرم مکی کی کل گنجائش کا 75% ہوں گے۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے تمام نمازیوں اور عمرہ زائرین سے کہا ہے کہ وہ نماز اور عمرے کے حوالے سے اجازت ناموں میں مقررہ اوقات کی پابندی کریں، کورونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کے تحت میڈیکل ماسک پہن کر آئیں، ہاتھ پابندی سے سینیٹائز کریں۔ سعودی عرب میں سالانہ 40 ارب ریال کی خوراک ضائع۔ سعودی عرب میں سالانہ 40 ارب ریال مالیت کی خوراک ضائع ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ خوراک کا ضائع مکہ ریجن میں ہو رہا ہے۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے ماتحت خوراک کمپنی سالک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ مملکت میں سب سے زیادہ جو خوراک ضائع ہو رہی ہے وہ چاول ہے، آٹا دوسرے نمبر پر اور مرغی تیسرے نمبر پر ہے۔ سالک کمپنی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ خوراک مکہ مکرمہ ریجن میں ضائع کی جا رہی ہے، مشرقی ریجن دوسرے اور ریاض تیسرے نمبر پر ہے۔ خوراک کا سب سے کم ضائع الجوف ریجن میں ہے۔ سالک کے مطابق چاول کے ضیاع کی شرح 31%، آٹے اور روٹی کے ضائع کا تناسب 25%، مچھلیوں کا 14.5%، مرغیوں کا 16% اور کھجوروں کا 5.5% ہے۔ واضح رہے کہ جنوری 2020 میں وزارت بلدیات و دیہی امور نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں تمام ریسٹورنٹ اور شادی ہال کو اضافی خوراک کے تحفظ کے لیے فوڈ بینکوں سے معاہدے کا پابند بنا دیا گیا تھا۔